محرم میں ہم اس سید صاحب سے ملنے گئے تو چمن صاحب نے تعارف کروا دیا، ایک عربی بیٹھے تھے وہاں پر، تو میں نے عربی سے گفتگو اس سے کی تو عربی خوش ہو گیا، اس نے اٹھ کے پیشانی کو چوما تو چمن قادری نے تعریف کر دی، حضرت یہ ہمارے شیر محمد صاحب جودھپور کے مفتی صاحب کے نائب ہیں اور عربی، فارسی، سندھی، ہندی، پھندی سب زبانیں جانتے ہیں۔ تو سید صاحب نے مسکراتے کہا بھائی مفتی اشفاق صاحب، تو عبید اللہ صاحب بولے ہاں حضرت، کہا وہ تو سراسر غریب نواز کی کرامت ہے، وہ 113 سال کی عمر اور آپ کا اس کی شکل دیکھو تو رب کی قسم آپ کہیں گے حضرت یہ تو سراپا اللہ کا ولی ہے۔ ان کی حیت قضائیہ میں ولایت ٹپکتی تھی۔ انہوں نے کہا مفتی اشفاق حسین صاحب سرکار غریب نواز رسول اللہ کا معجزہ ہے جن کو اللہ کے محبوب نے ہندوستان میں بھیجا اور غریب نواز نے مفتی صاحب کو جودھپور میں بھیجا۔ تو میں نے جب پہلی تقریر کی وہاں پر بمبئی میں 71 یا 72 میں، تو بچپنا تھا، جوانی تھی، جذبہ تھا، وہ جذبہ سب بھول گئے۔ تو بڑے مولوی بیٹھے تھے ہمارے یو پی کے بھائی ہوں گے، ان کو بڑی اپنی زبان دانی پہ ناز تھا اور مجھے اتنی اردو کا ملکہ نہیں تھا، شروع کیا تھا، میں نے کہا یار سالی توہین ہو جائے گی، میں نے فارسی میں تقریر شروع کر دی۔ اب مفتی صاحب مظفر صاحب نے روپیے لٹانا شروع کر دیے، اس نے کہا ارے یو پی والوں بولو نہیں، شیر کے سامنے کیوں نہیں بولتے ہو؟ تو کہا یہ شیر محمد نہیں بولتا ہے، یہ مفتی اشفاق صاحب کی کرامت بول رہی۔ تو یہ مفتی صاحب کی کرامت تھی کہ اللہ نے آج راجستھان کو علم کا گہوارہ بنایا، میوات ہے، میواڑ ہے، گجرات ہے، الحمدللہ یو پی ہے، بنگال ہے، بہار ہے۔ میں کلکتے گیا تو کلکتے والے یہاں کوئی بھائی ہوں گے، وہاں سب سے بڑی مسجد ناخدا کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو میرے دوست تھے عبدالقادر صاحب میمن، انہوں نے پلین سے بلایا کہ حضرت آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ آپ کی دعا سے حل کیا تو اب امام کی تلاش کہ بھئی اپنا جس پہ اعتماد اس کو رکھیں۔ تو ایک بچہ بنگالی آ گیا، وہ اپنے دارالعلوم کا فاروق التحصیل تھا۔ تو میں نے کہا بھئی یہ بچہ نہ راجستھان کا ہے، نہ یو پی کا ہے، نہ بہار کا ہے، یہ آپ کے بنگال کا ہے۔ تو بنگالی بھائی سب راضی ہو گئے، تو اس کو میں نے نائب امام رکھ دیا۔ تو الحمدللہ کلکتے تک بھی اگر نور کی کہیں برکھا نظر آتی ہے تو دارالعلوم اسحاقیہ کی ہی آپ کو نظر آئے۔ یہ تو سب بھائی میرے عزیز ہیں، ہمارے ہیں، مگر یہ نور کی جو یہ شمع روشن ہوئی ہے وہ جودھپور سے چمکی ہے اور اس کا نور ہے جگہ چمکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب علیہ رحمہ کی روحانیت کے صدقے میں میرے جتنے عالم بیٹھے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم میں، فضل میں، اور اللہ ترقیاں عطا فرمائے۔ سید صاحب قبلہ میرے عزیز مولوی کیا نام مولوی اسحاق اور مولانا اللہ بخش صاحب، مولانا فضل حق صاحب، وہ کوٹا میں لیڈر بھی چونکہ منتری رہ چکے ہیں، یہ بھی اسحاقیہ کی کرامت دیکھیے۔ کئی منتری چلے گئے، اشوک جی نے کہا مجھے صاحب شیر محمد صاحب سے بات، میں نے کہا یار تو فضل حق کو بنا لے، سب نقشہ بدل دے گا، اور اللہ کی قدرت دوسرے دن اعلان ہو گیا اور منتری کی پوسٹ مل گئی۔ تو دارالعلوم اسحاقیہ جہاں دین کی پاکیزہ مشن کو آگے بڑھاتا ہے، وہاں قوم کے درد کو لے کے بھی آگے چلتا ہے۔ آج جس منزل سے اپنی قوم گزر رہی ہے، سید صاحب علیہ رحمہ کا عرس ہو، سرکار غریب نواز علیہ رحمہ کا عرس ہو، یا کسی بزرگ کی یاد منائی جائے، یہ سب اسلام کی تبلیغ کے واقع ایک مشن ہے۔ پہلے زمانے میں اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ کو بھیجا یمن جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، طائف جاؤ، جا کے اسلام کو پھیلاؤ، وہ تبلیغ کا طریقہ تھا۔ آج آپ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، اس زمانے میں کتابی شکل میں بھی تبلیغ ہوتی ہے اور گفتگو کے انداز سے بھی تبلیغ ہوتی ہے۔ یہ بزرگوں کی یاد میں جو محفلیں منائی جاتی ہیں، اتنے ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی دور دراز سے تشریف لائے، یہ کیوں آئے؟ سید صاحب کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرنے اور رسول اللہ کا دین سننے کے لیے آئے کہ دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے رسول نے صدیوں پہلے ہمیں پیغام دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ قرآن کا پہلا پیغام، یہ میرے غلاموں تم اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری سلامتی، ہماری بہبودی، ہمارا عروج، ہماری تمام کامرانیاں، ہماری تمام کامیابیاں اسلام سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم یاد رکھ جوانوں، اگر اسلام سے جڑے رہیں گے تو رب کی جانب سے عزت کا تحفہ آپ کو ملے گا، اور اسلام سے ہٹ گئے تو ذلت کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس وقت ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں، ایسا نازک دور ہندوستان میں
1117 میں لگ بھگ غریب نواز تشریف لائے. اس تاریخ سے لے کر آج تک ایسا دور کبھی نہیں آیا. آپ نوٹ کر لیں. 1117 یہ چلتا ہے صحیح صاحب کیا 2026 چل رہا ہے. اب حساب لگائیے. اور 92 میں پہلا اسلام کا پرچم یہاں لہرایا گیا تھا سن ہجری 92 میں. اور اب چلتا ہے 1447. حساب لگا دیں. ایسا نازک ماحول کبھی نہیں بنا جو آج ماحول بن رہا ہے. اب مسلمان کے لیے قرآن فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو تم زمانے کی رفتار کو پہچانو. نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، تعلیم پر توجہ دینا عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا عبادت ہے، قوم کی سیوا کرنا عبادت ہے. یہ سب عبادتی ہیں، مگر ان کی جان جو ہے وہ زمانے کی رفتار کو پہچانا یہ مومن کا پہلا کام. ہم زمانے کو نہیں پہچانیں گے تو زمانے کے سے بغیر ہم اپنی حقیقت کو نہیں پہچان پائیں گے، اپنے اسلام کو نہیں پہچانیں گے، اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانیں گے. اس لیے اس نازک دور میں جس دور سے اس وقت آپ اور ہم گزر رہے ہیں، نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ مدرسے محفوظ ہیں، نہ عزت محفوظ ہے، نہ عصمت محفوظ ہے. 1400 سال کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک نازک موڑ آیا تھا. یہ باتیں کہنے کی نہیں مگر درد ہے اس لیے میں کہہ دیتا ہوں. نازک دور آیا تھا کہ ایک چیف منسٹر نے اپنی بیٹی غیر مسلمان کو دی تھی. طوفان مچا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے کئی عالم روئے تھے. انہوں نے کہا یہ فتوے سے کام نہیں چلے گا. یہ درد کی باتیں دل میں اتارو گے جب اس کو پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے. مسلمان کا نکاح کس سے ہوتا ہے کس سے نکاح نہیں ہوتا ہے یہ مسلمان ہی تو سمجھے گا. جو اسلام کو نہیں سمجھے گا اس کو کیا پتا کہ نکاح کیا چیز ہے. نکاح ایک عبادت ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اس طریقے سے میرے آقا نے فرمایا نکاح بھی عبادت ہے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس کا اتنا بڑا منصب ہو اس کو مسلمان کب سمجھے گا جب وہ اسلام کو سمجھے گا کہ میری بچی کا نکاح کہاں کرنا چاہیے اور کس سے نکاح ہونا چاہیے. ایک چیف منسٹر مسلمان غیر مسلمان کو اپنی بیٹی دے رہا ہے. اس سے بڑی موت کی گھڑی کیا ہو گیا. مسلمان مر گیا. اس دن سے ہندوستان میں زوال شروع ہو گیا کیونکہ ہم اسلام کو پڑھتے نہیں، ہم اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اسلام کی اسٹڈی نہیں کرتے، ہم عالموں کے پاس بیٹھتے نہیں، ہم اپنے عالموں کی قدر نہیں کرتے، عالموں کو بدھو سمجھتے ہیں، 4 کتابیں پڑھ کے اونٹ کی طرح پیشاب کرتے ہیں. ہم IAS بن گئے، ہم IPS بن گئے. ہم بے شک مبارک ہو، آپ IAS بنو ہمیں خوشی ہے، IPS بنو ہمیں خوشی ہے، آپ ڈاکٹر بنو ہم دعا دیں گے، آپ اعلیٰ قسم کے انجینئر بنو ہم دعا دیں گے، آپ CA میں PM بنو ہم دعا دیں گے. مگر خدا کے لیے پہلے مسلمان تو بنیے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ہمارے ہندوستان کا اپ راشٹرپتی، غور کرو یہ علم کی دوری کا نتیجہ ہے جوانوں. اپ راشٹرپتی کس کو کہتے ہیں؟ ہندوستان کا راشٹرپتی بن گیا اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن گیا. اس سے بڑی پوسٹ سید صاحب کسی کی ہوتی نہیں. مگر اس نے پوسٹ اتنی دے کے کیا کیا؟ نکاح غیر مسلمان سے کیا. کیا اس کو مسلمان بچی نہیں مل رہی تھی؟ اس کو شرم نہیں ہے کہ نکاح غیر مسلمان سے نہیں ہوتا، حرام ہے. اس نے پوری عمر حرام میں گزار دی اور اس نے کفر کو پسند کیا. تبدیل کفر کفرن، کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے. وہ اسی ٹائم اسلام سے نکل گیا تو کون سا راشٹرپتی بنا؟ کیا فائدہ ہم کو ہوا؟ کیا چیف جسٹس بن کے ہم کو فائدہ پہنچائے گا؟ اس نے تو اپنے ایمان کو تباہ کر دیا. ہماری قوم کب سدھرے گی؟ کب ہمیں عقل آئے گی؟ سنو میرے پیارے جوانوں، اتنی بڑی پوسٹ کا مالک بن گیا مگر اس کو کلمہ نہیں آتا تھا، اس کو اسلام نہیں آتا تھا، اسلام کا پاکیزہ درس اس کو نہیں تھا. رسول اللہ نے فرمایا المومن للمومن، مومن مومن کے لیے ہی ہوتا ہے، اغیار کے لیے نہیں ہوتا ہے. ہماری بچی کا نکاح ہمارے بچے سے ہوگا، بیگانوں سے نکاح نہیں ہوگا. اسلام کی شرط ہے. اسی لیے ہمارا بچہ اگر کوئی نادان غیر مسلمان بچی سے نکاح کا خواب دیکھتا ہے تو وہ بھی گمراہ. یاد رکھنا وہ اسلام سے نکل جائے گا. یہ اس کی بیداری سے تب آپ اپنے ایمان کو کر لیں گے. نہ مسلمان کی بچی غیر مسلمان کے لیے حلال ہے، نہ غیر کی بچی ہمارے بچے کے لیے حلال. حرام، عمر بھر وہ حرام، اس کی اولاد حرام،
پھر میرے سید اور میرے مولانا سے پوچھو کہ تبدیل کفر کفرن، جس نے غیر مذہب کو اچھا سمجھا وہ اسلام سے نکل گیا، کعبے میں مرے گا تو بھی جہنم میں جائے گا۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمیں اسلام سلیقے کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے آپ دوسروں کو اچھا سمجھو، دوسروں کو برا مت سمجھو، آپ ان کی عزت کرو۔ اگر غیر مسلمان بھی آئے گا تو یہ میرے عالم سے پوچھو، مصطفیٰ نے دری بچھا کے دی، میرے نبی نے ادب کا سلیقہ سکھایا، باپ کا، ماں کا، بھائیوں کا تو ادب ہے۔ اگر غیر مسلمان بھائی ہمارا آئے گا ہم دری بچھا کے دیں گے، مگر کلیجہ کاٹ کے نہیں دیں گے، ایمان چلا جائے گا۔ اب نیا مسئلہ دیکھو، یہ ہمارے بھائی مسئلے بیان کرتے رہے، سوشل میڈیا کیا میڈیا یار، پہلے ہم کو مسلمان بنا ہوا ہے، میڈیا کی بیماری کو چھوڑو۔ کل اخبار میں آیا، صبح سے میرے پاس فون آئی جے پور سے، مفتی صاحب یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا اب میں سفر میں ہوں، آپ کل پرسوں پوچھنا۔ ایک مسلمان خوشی سے اپنی بیٹی غیر مسلمان کو دے رہا ہے، آج کا اخبار دیکھیے کیا ہو رہا، کیونکہ وہ کہتے صاحب انسان سب برابر ہے۔ انہوں نے اسلام کو پڑھائی نہیں، اسلام کیا پیغام دیتا ہے، حلال کس کو کہتا ہے، حرام کس کو کہتا ہے، نکاح کس سے روا ہے، کس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں اسلام کسی غیر کی توہین کا ادریس بھائی تو اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام کہتا سب عزت سب کی کرو، احترام۔ ملم یار صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا اور بڑوں کا ادب کرنا اسلام کا پہلا پیغام ہے۔ وہ بڑا چاہے سید ہے تو سر کا تاج، ہمارے آنکھوں کا نور، اگر برہمن ہے تو ہماری محبت کا حقدار، ہم اس سے محبت اور ادب کریں گے، مگر کلیجہ کاٹ کے اس کو نہیں دیں گے۔ ہم اب اس مجبوری میں، آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہوگا۔ ابھی کل پرسوں میرے پاس فون آیا، مفتی صاحب کیا ہوا؟ میں نے کیا ہوا؟ یہ بچی غیر مسلمان کے ساتھ چلی گئی، پولیس بیچاری سمجھدار تھی، اس نے اس کو پکڑ کے لائی بڑودا سے، ادھر نام نہیں لوں گا، اسپتال میں کہا، پولیس تھانے گئے، ماں رو رہی ہے، اے میری بیٹی میری بیٹی۔ اس نے کہا جج نے بھائی تو کس کے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ تو کہا میں کتیے کے ساتھ جاؤں۔ دل جلوں کا حال وہ کیا جانے جن کا دل کبھی جلا نہیں۔ ہم سے تقلید بلال حبشی کیا ہوگی، بت بنے بیٹھے ہیں بت شکنی کیا ہوگی، ہم کیا اسلام کو۔ ماں رو رہی ہے، وہ بیٹی کہتے میں ادھر جاؤں، یہ گناہ کس کا؟ پھر اس ماں کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہیں انتقال کر گیا، لاش لے۔ یہ اخبار پڑھو، اخبار پڑھا فَاتَبِرُوا یا اولی الابصار، قرآن کہتا ہے زمانے کو پڑھو، زمانے کے حالات کو سمجھو، ہوا کے رخ کو پہچانو، گرمی کے تیور کو پہچانو، سردی کی گوا کے جھونکوں کو پہچانو، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ ہم بدھو بن کے رہیں گے تو یاد رکھنا میرا سیٹ کفن کی چادر بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ہمیں زمانے کے رفتار کو پہچانا ہے، ہمیں اپنی بچیوں کی عزت کو بچانا ہے، اپنے بچوں کی حرمت کو بچانا ہے۔ بڈھی ماں کے سفید بالوں کی لاج ہمیں رکھنی ہے تو اپنی بچیوں پہ کنٹرول کرو، اپنے بچوں پہ کنٹرول کرو، وقت آنے پر ان کی شادی کرو، اور عشق بازی کی بیماری کو آگ لگا دو۔ لوگ جلا جلا کے تباہ، جیسے وہاں جلے تھے وہاں ہم کو بھی جلانا شروع کر دیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ابھی 5-6 دن پہلے مدھیہ پردیش میں جلا کے خاک کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کب تک یہ افسانے سنتے رہو گے اور سناتے رہو گے؟ حالات کا تقاضا، اللہ کے ولیوں کی یاد ہمیں اسلام کے قریب آنے کا پیغام دیتی ہے، اسلام کو سمجھنے کا ہمیں پیغام دیتی ہے، اسلام کا درد دل میں بسانے کا ہمیں پیغام دیتی ہے کہ آپ ہندی پڑھائیے، انگلش پڑھائیے، ہمیں خوشی ہے۔ آپ کا بچہ IAS بنے، IPS بنے، RPS بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہمیں خوشی ہے۔ ہماری دعائیں ہے کہ اللہ آپ کے بچے کو ترقی دے، وہ CM بھی بنے، PM بھی بنے، چاہے بھجن لال بنے، چاہے مودی کمرہ بنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر پہلے خدا کے لیے ان کو مسلمان بناؤ تاکہ اس کو پتا چلے ان الجنت تحت اقدام امہات۔ اے بیٹا تو چاہے دلی کا پرائم منسٹر بن جائے، جنت ملے گی تو ماں کے قدموں کے نیچے ہی ملے گی۔ وہاں دلی میں جنت نہیں ہے، وہاں شعلے ہیں۔ جنت ملے تھی بوڑھی ماں کی خدمت کرے گا تو جنت ملے گی۔ سخت اللہ فی سخت الاب، جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا، اور باپ کو خوش رکھا اس نے جنت کا ٹکٹ لے لیا۔ یہ سلیقے زندگی آپ کو مدرسوں میں ملے گا۔ آپ ہندی پڑھائیے، انگلش پڑھائیے، کوئی اعتراض نہیں، مگر اتنا اس کو دین سکھاؤ کہ اس کو احساس ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں نے مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے،
میں نے مسلمان باپ کی گود میں اپنی زندگی کا سفر طے کیا ہے، میں ان کی قدر کروں، اپنی ماں کی قدر کروں، بھائیوں کی قدر کروں، میں نکاح کروں گا تو اپنی قبیلے کی بچی سے نکاح کروں گا۔ رسول اللہ نے نکاح کیا اپنی بچیوں کا اپنے قبیلے میں کروایا، سرکار حسن حسین کی بچیوں کا نکاح آپس میں ہوا۔ کہاں جا رہے ہو کہ فلاں فلاں سے نکاح نہیں کرے گا؟ یہ تو غیر مسلمانوں کا طریقہ، اسلام نہیں کہتا۔ ہاں اگر دودھ کا رشتہ ہے تو نکاح حرام ہے، بس اس کے سوا ہر بندی پاک صاحب مومنہ سے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اور اسلام نے کف کا پیغام دیا، کف کی معنی اپنا قبیلہ، جیسے اپنے عربوں میں قبیلے تھے، بنو تمیم، قریش، فلاں فلاں، اپنے یہاں کہتے ہیں صاحب یہ رنگریز ہے، یہ تیلی ہے، یہ چوبدار ہے، یہ سید ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مغل ہے، یہ ہماری ذات نہیں ہے، ذات سب ایک ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جس نے کلمہ پڑھا وہ سب بھائی ہے، مگر سید آل رسول ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ سر کا تاج ہے، باقی سب بھائی ہے۔ مگر اسلام کہتا ہے نکاح بالکف، آپ اپنے کف، اپنے قبیلہ، جیسے ہم تیلی ہیں تو تیلی کا بچہ تیلی کی بچی سے نکاح ہو، یہ افضل ہے، نہیں تو کسی مسلمان سے نکاح ہو جائے گا، مگر قبیلے سے کرنا افضل ہے۔ اس کا اسلامی کف کہتے ہیں، اپن جس کو قبیلہ کہتے ہیں اسلام اس کو کف کہتا ہے، لہذا قبیلے میں نکاح کریں گے بالفرض۔ ایک بندے نے اپنے بھائی کی بیٹی اپنے گھر لے لی، یہاں ہمارے حافظ اللہ بخش کے گاؤں میں، آپ تعجب کریں گے، ان کو شاید پتہ نہیں ہوگا۔ اب اس کا سسر بیمار ہو گیا، ایک اس کا بچہ غیر مسلمان کو لایا مگر اس کو مسلمان کر دیا، وہ تو اسے نفرت کرتی تھی، اور جو چاچا کی بیٹی تھی وہ کپڑے دھوتی تھی۔ وہ بڈھا رونے لگا کہ مفتی صاحب اسلام پہ قربان جاؤں، وہ میرا بیٹا لاکھوں روپے برباد کر کے کسی بدھیا کو لے کر آیا، وہ تو میری بیٹی پانی بھی نہیں پلاتی ہے، اور جو میرے بھائی کی بیٹی ہے وہ آدھی رات کھڑے ہو کر کے میرا بس وہاں کے کپڑے بھی صاف کروا دیتی ہے۔ اسلام اسی کا پیغام لے کے آیا، ہمدردی کا پیغام لے کر آیا ہے، محبت کا پیغام لے کر آیا۔ اب جب آپ کے بھائی کی بچی آپ کے بچی بہو بنے گی، اللہ آپ کی عمر 1000 برس کرے، آپ کی بیوی گزر گئی اور آپ کو فالج ہو گیا، کپڑے کون ٹھیک کرے گا؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، اسے کوئی شرم ہے کہ میرا باپ، ایک وہ باپ ہے چھوٹا، یہ باپ، وہ جو خدمت کرے گی جیسے باپ کی خدمت کرے گی، اور ادھر والی کبھی پانی پلانا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ اسلام نے ہمیں کفر کا پیغام دیا، ہمیں قبیلے کا پیغام دیا ہے، ہمیں ایمان کا پیغام دیا ہے۔ بے شک اب بچوں کا نکاح کرو مگر قبیلے میں کرو، غیروں کی طرف جائیے گا تو اب زمانہ اتنا تر شروع ہو چکا ہے کہ ہمیں جینے کا بھی خواب دیکھنا پڑے گا، زندگی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے نوجوان بچے خدا کے لیے یاد رکھیں، اللہ آپ کو ہمت دے، طاقت دے، دین دے، شعور دے، نماز پڑھو، اور اپنی امی سے کہہ دو ہم قبیلے کی بچی سے نکاح کریں گے، ادھر ادھر جھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اپنی بچی کو لائق ہوتی کنٹرول کر لو۔ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، میرے پاس درد ہے، ایک صاحب کی بچی بن گئی، اب کیا بتاؤں، تو اس نے اعلیٰ خاندان کی بچی اور صفائی والی کمپنی میں جا کے نکاح کر لیا۔ دل جلوں کا حال وہ کیا جانے جن کا دل کبھی جلا لے۔ میرے عزیز، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا حال ہوگا ہماری قوم کا؟ کب ہماری قوم کو نیند اڑے گی؟ ایک رئیس کی بچی صفائی والی کمپنی کے پیچھے جا رہی ہے، وہ اس کی ناک نہیں کٹی، پورے مسلمان قوم کی ناک کٹ گئی۔ کب ہم سدھریں گے؟ ایسی پڑھائی پہ لعنت جو ہماری عزت کو نیلام کر دے، اس پڑھائی کو سلام جو ہماری عزت پہ 4 چاند لگا دے۔ سرکار فاطمہ کا وصال ہوا، ہماری بچی کا جہیز، میں نے کہا ادریس بھائی 10 روپے لا، ہارون بھائی 5 روپے لا، اپنے دوستوں سے لے کے میں نے بچی کا جہاز دے دیا۔ مفتی صاحب نے کہا ہاں حضرت میں نے جہیز دے دیا۔ وہ سیدہ فاطمہ کا جہاز جنت سے آ رہا، اگر نبی چاہے تو جنت سے جہاز آ جاتا، مگر نبی نے طلب نہیں کی، مخصوص جہاز دیا، جن کے پاس کوئی چکی آٹا پیسنے کی، آرام کرنے کا بستر دیا، کھانا پکانے کی طباخ دی، اور پانی پینے کا گلاس دیا۔ میرے پیارے، رحمت دو جہاں کا کردار تو دیکھیں، کیا ہمیں تعلیم، کیا نبی کے پاس کمی تھی؟ جو کھانا جنت سے آ سکتا فاطمہ کے گھر پہ، جہیز بھی جنت سے فاطمہ کے گھر آ سکتا تھا، مگر سیدہ کو اتنا جہیز دیا تاکہ محبوب نے سوچا۔ اللہ نے قرآن میں کہا او میرے غلامو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے غلامو، اے کائنات کے مسلمانوں، تمہارے لیے میرے مصطفیٰ کی زندگی نمونہ حیات ہے۔
نمونے، تم وہ زندگی اپناؤ جو میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے. امیر ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو اور غیر امیر ہو تو محبوب عربی کو دیکھو. کفایت سے اپنی بچی کی شادی کرو تاکہ امیر بھی خوش، غریب بھی خوش. اب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پچھلے راستے سے جو چاہو اپنی بیٹی کو دے دو. نمائش مت کرو، یہ حرام، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا. پوچھو ہمارے حافظ جی سے، مولانا ایوب صاحب سے، کیا عمر تھی؟ میرے آقا کی بچی کی عمر 27 سال. آج ہماری 27 سال کی بچیاں حلال حرام کو نہیں سمجھتی، نہانے کا طریقہ بھی اب ان کو نہیں آیا، اور وہاں 27 سال کی عمر میں پردہ فرما دیا. تو اپنے بچے کو وصیت کی، مسلمان سنو، کہا بیٹا میرا جنازہ رات کو اٹھانا. کہا اماں یہ پورا مدینے کا اطراف دنیا ٹوٹ پڑی ہے کہ محبوب کی شہزادی کے جنازے کو کاندھا دے گا وہ جنتی بن جائے گا. کہا نہیں بیٹا، قسم رب کعبہ کی، جس فاطمہ کے سر کو بے لباس آسمان کی نگاہوں نے نہیں دیکھا، وہ فاطمہ نہ چاہے گی کہ میرے جنازے پہ کسی غیر کی نگاہ بھی پڑے گا. یہ اسلام آپ کے محبوب کا دیا ہو. جنازے پہ غیر کی نگاہ پڑے، یہ سید النساء کو پرواہ، اس کی گواہ کہ یہ گوارا نہیں کہ میری میت پہ غیر کی نگاہ پڑے. یا رات کو جنازہ اٹھاؤ تاکہ حیولہ نظر آئے گا، میرا لاشا نظر نہیں آئے گا. یہ ادب تھا میری محبوب کی شہزادی کا، یہ پردہ تھا نبی کی شہزادی کا. اور آج کا مسلمان پنچھی کو سوار کے جا کے نمائش کراتا ہے، سر ہیز ڈاٹر، یہ میری بیٹی ہے. ارے لعنت ہو ایسے ایمان پہ. آپ اپنی جوان بچی کو غیر مسلمانوں سے تعارف کروا رہے ہو، شادیوں میں جا کے نمائش کر رہے ہو. اور رب کی قسم حاجی صاحب ایسا لباس پہنتا مسلمان کہ وہ 5 نمبر والی کمپنی بھی ایسا لباس نہیں پہنتی جو مسلمان کی بچہ پہ. ارے یار ہم کب سدھریں گے؟ اسلام نے ہمیں پردے کا پیغام دیا. اسلام نے، پوچھو میرے مولانا بیٹھے ہیں، اگر بچی نے نماز پڑھی حاجی صاحب اور اس کا ایک بال باہر نکل کے آ گیا، ایک بال، نماز فاسد. چاہے سودان گڑھ میں پڑھے چاہے کعبہ میں پڑھے، ایک بال رب کو گوارا نہیں اور تم پوری بچی کو وقف کر رہے ہو. یہ کون سا اسلام ہے؟ ہم کب سدھریں گے؟ ہم کب اسلام کو سمجھیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا المرأۃ عورۃ، اے وفادارو سنو، عورت سراپا پردے کی چیز ہے. جیسے موتی سیپ پہ رہتا ہے تو موتی کا وقار ہے. مفتی صاحب کیا قیمت سید صاحب کا بھی نکالتا ہوں. ہر آدمی سوچے گا موتی کتنا قیمتی، کیونکہ پردے میں ہے. پردے سے میں نکلا، موتی کا وقار مجروح ہو گیا. ہماری بچی بے پردہ ہوئی، سب کھیل ختم ہو.